بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الانبیاء کی 44 تا 50 7 آیات جو چوتھے رکوع کی تھیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ سورہ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ایک سورہ ہے۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام دیتے ہوئے 5 سال یا اس سے کم و بیش عرصہ گزر چکا تھا۔ جواب میں مخالفتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، عداوتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ایک قسم کی مایوسی کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ اللہ رب کریم نے تسلی دی ہے ان آیات میں، اور
جو یہ حالات بنے ہوئے تھے بظاہر ان کی وجہ بتائی سب سے پہلی آیت میں، تو کیسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر دوسری تسلی میں اس بشارت کو دے دیا جو بعد میں فتح مکہ اور اسلام کی فتح کی شکل میں دنیا نے دیکھ لی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اور خاص طور سے ان مخالفین کے سامنے یہ بات رکھ دی، ان کو تنبیہ کر دی کہ تم اگر یہاں پر آج اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو اور ڈھٹائی سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم لے آؤ عذاب اللہ کا، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کا ایک جھونکا بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کی بھنک بھی نہیں برداشت کر پائیں گے، اس کی بھاپ بھی نہیں برداشت کر پائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ذرا سی ایک ہوا بھی اگر آ جائے اس طرف سے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے ادری صاحب بار بار کہتے ہیں، کیونکہ یہ میٹلرجی کے آدمی ہیں، کہ بہت میلوں تک اس کے جو وہ گرمی ہوتی ہے میٹلرجیکل، وہاں پر جو فرنیسز ہوتی ہیں بہت دور تک برداشت نہیں ہوتی لوگوں کو، کچھ لوگ جس سے قریب سے گزرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے، عذاب اللہ کے عذاب کی آگ، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو تین چیزیں اس کے اندر ان آیات میں آج، اور اس کے ساتھ میں ایک چوتھی بات جو اور رہ گئی وہ بھی سن لیجیے گا، آخری آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آج کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آ چکے ہیں، اور جا کے اہل کتاب سے پوچھ لو، اور ان کے پاس جو کتاب آئی تھی وہ بھی فرقان بن کے آئی تھی، وہ بھی ضیاء روشنی بن کے اور ذکر بن کے آئی تھی، اور یہ تو ایک کتاب مبارک کتاب ہے، اس سے وہ عظیم تر کتاب ہے جو کہ تمہارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، اور تم اس کے برخلاف اس نعمت کو تم یعنی اس کو مانتے اور اس پر شکر ادا کرتے، بجائے اس کے تم اس کا انکار کر رہے، انکاری ہو۔ آخر میں یہ کہا ہے کہ اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ ہیں ان آیات کا خلاصہ جو کہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیے پہلی آیت جو بات فرمائی گئی ہے اس کو بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، یہ اس کو جوڑیے پہلی آیت سے، اس سے پہلے کی آیت سے، کیونکہ قرآن پاک ایک منظم کتاب ہے اور اس سے بہتر نظم کلام کسی اور کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جو وہ اپنے خداؤں کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے خدا یہ کام آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو ان کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دیا کہ کیا یہ اتنے احمق ہیں، اتنے احمق ہیں کہ یہ بات اتنی نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ہاتھ کے خود بنائے ہوئے بت ہیں یہ کچھ ان کی مدد کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کی آئیڈل جو ورشپ ہوا کرتی تھی اس کا جواب تھا، لیکن دنیا میں کسی قسم کی بھی آئیڈل ورشپ آج بھی ہوتی ہے۔ ہمارے قلب میں کچھ مورتیاں ہوتی ہیں، کچھ خدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ہوائے نفس ہو ہماری، چاہے وہ سوسائٹی کا ڈر ہو یا حکومت یا کوئی اور چیز ہو جو پاورفل کوئی چیز ہو، صفت و جلال کی کوئی چیز ان کی نظر میں ہو تو اس سے ڈرتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں صرف اس سے بچنے کے لیے کچھ ایک قسم کا جو ہے ان کے پاس ایک بہانہ ہوا کرتا ہے کہ شاید وہ فلاں بچا لے گا، اور فلاں بچا لے گا، اور فلاں بچا لے گا۔ وہ بھی جانتے ہیں یہ مورتیاں کچھ کام نہیں کرتی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس کے پیچھے جو خدا ہے، جس کو چاہے وہ پرمیشور کہتے ہوں، کچھ بھی کہتے ہیں، بچانے والا وہ ہوگا تو وہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔
تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اصلی وجہ وہ نہیں ہے، یہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، اتنے احمق نہیں ہیں، لیکن بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر. جواب دے دی، اصلی وجہ بتا دی. وجہ یہ ہے کہ سالہ سال پشتہ پشت سے باپ دادا کب سے کس زمانے سے عیش میں یہ رہے ہیں، یہ لوگ انہوں نے ایسی عیش دیکھا ہے. اور عرب کے اس پس منظر میں سوچیے کہ جن کی مذہبی ٹھیکیداری اور سب کچھ ان کا ڈنکا بجتا تھا، تجارت بھی خوب چلتی تھی ان کی، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس کی مجاوری کی وجہ سے ان کے وارے نیارے تھے. تو وہی سرداران مکہ ہیں جن کی بات خاص طور سے ہو رہی ہے. تو ان کے عیش سالہ سال سے اور پشتہ پشت سے جو مل گئے ہیں ان کو، خانہ کعبہ کے رب کی وجہ سے جو نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کے برخلاف یہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، زمانہ گزر گیا اسی نقشے کی زندگی گزارتے کے ساتھ ساتھ، اسی عیاشیوں میں رہنے کی وجہ سے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں حق کو، بھول چکے ہیں اصلی خدا کو، بھول چکے ہیں یعنی رب بیت اللہ کو، بیت اللہ کے رب کو، یعنی بیت اللہ جس کے نام پر بنا ہوا ہے اللہ کا گھر، اس کو بھول چکے ہیں. یہ ان کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آج بھی بتایا کہ آج بھی تو پرم پرمیشور تو ہے، اس کو تو کہیں گے، لیکن ہوگی پوجا دوسروں کی، کبھی کبھی اپنے خواہش نفس کی یعنی ہوتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اگر ایسا ہے تو سنو، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کہ یہ غور نہیں کر رہے ہیں، افلا یرون دیکھ نہیں رہے ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، چاروں طرف سے ہم سمیٹ کر ان کی زمین تنگ کر رہے ہیں. اب اگر سوچیں آپ، دو طریقے سے سوچتے ہیں. ایک یہ سوچتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو بالکل دور دور تک ظاہری طور پر بالکل مغلوب تھے مسلمان. گنتی کے اس سے پہلے بھی گری صاحب نے بتایا تھا، کل ملا کے ہم بھی جانتے ہیں، کل ملا کر کے مکہ مکرمہ کی زندگی میں چند سو لوگ جو ہیں کل ملا کر کے ایمان لائے تھے جب حضور کی ہجرت ہوئی ہے. صرف چند سو کی جب بات کر رہا ہوں، 300 بھی نہیں تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اس وقت جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو صرف گنتی کے کل ملا کر کے کچھ 100 کچھ تھے، کیونکہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی اس زمانے میں نازل میں. تو کل ملا کے ساتھ 100 150 لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے. 150 لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، یہ سوچیے ذرا آپ، کہ ہم زمین تنگ کیا کر رہے ہیں اطراف سے، چاروں طرف سے ان کے لیے. وہ زمین کیسے تنگ کر رہے تھے؟ ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا بالکل. اس کا جواب مفسرین نے جو دیا ہے، میں سوچنے لگا کہ جس زمانے میں یہ نازل ہوئے تو اس پرسپیکٹو میں جائیے پہلے، اور ایک پرسپیکٹو ہے یونیورسل. تو اس پرسپیکٹو میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ظاہر میں تو کچھ نہیں ہے. اس کا جواب جو مفسرین نے دیا ہے، کچھ مفسرین نے دیا، سب نہیں دے پائے. جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ دلوں کی زمین ایک الگ چیز ہوتی ہے. قلب کی زمین، اس میں جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس میں حضرت عمر بھی تھے، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر دل میں کب سے مومن ہو چکے تھے آپ جانتے ہیں. ذرا سورہ الحاق کا سن رہے تھے تو کیا ان کی کیفیت ہو گئی تھی کہ یہ کس کا ہے کلام. اس طریقے سے تو بار بار ان پر جس ان کے حالات آ رہے تھے، یا جس طریقے سے ان کے قلب کی کیفیت ہو رہی تھی، وہ سب کی کیفیت وہی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اظہار کریں یا نہ کریں، قلب کی دنیا لوگوں کی جو ہے وہ ہلکے ہلکے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پھیلائی ہوئی دعوت اور تحریک، یہ جو تحریک تھی اس کے لیے نرم گوشہ لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا تھا.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہیں تو یار یہی لوگ صحیح، یہ ہمارے سردار ودار ٹھیک نہیں ہیں، نہ یہ خدائیں ہیں جو جس کو ہم پوج رہے ہیں. مطلب سب کچھ وہ اس طریقے کا حضور کے لیے اور آپ کی تحریک کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا. دعویٰ تو تحریک کے لیے نرم گوشہ تھا، لیکن اظہار نہیں کر رہے تھے وہ. اور تو اصلی چیز میں نے بتایا قلب کی زمین ہوتی ہے. قلب کی زمین جو ہے وہ سمٹ گئی تھی. خانہ کعبہ کے ارد گرد تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مرکزی مقام پر اپنے نبی کو بھیجا تھا خانہ کعبہ. تو حاجیوں کی وجہ سے جو حاجی حج کرنے آتے تھے اور جو عمرہ کرنے آتے تھے اس کے علاوہ بھی، اس کی وجہ سے حضور کی دعوت دور دور تک پھیل گئی تھی. آپ کے بارے میں ایک اچھا ہی لوگوں کا خیال تھا، ایک نیک گمان تھا کہ ایک بہت پیارا اور بہت اچھا صادق امین ہے وہ، اور لوگ اس کو بہت مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ دل میں اور یہ لے کے جاتے تھے خیال، یہ اس کے ساتھ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. مگر سرداروں کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی، جیسے کہ ہوتا ہے. ہاں یہاں پر وہی بات ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی طرف توجہ کچھ مفسرین نے یہاں تو نہیں دلائی، لیکن عام طور سے ایک بات میں نے بھی اس سے پہلے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول آتا ہے، ان اللہ اپنے رسولوں کو اولو العزم انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، تو حالات دگرگوں کر دیتا ہے، وہاں کے ناگفتباہ کر دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. قحط سالیاں آتی ہیں وہاں پر، پریشانیاں، مصیبتیں اور وبائیں اور بلائیں کچھ قسم کی آتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ اس کے پاس یہی ہے. یعنی وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف نبی کو بھیجے گا اور دوسری طرف حالات بگاڑے گا، تاکہ لوگ جو ہیں جیسے ہم مصیبت میں یا اللہ کہتے ہیں، وہ یا اللہ کہے گا. پریشان جب ہوگا تو کچھ خدا یاد آئے گا. یہ ہے وہ چیز. تو ایک قحط سالی کا حال بھی تھا، سال بھی تھا، قحط سالی وغیرہ بھی ہو رہی تھی، تکلیفیں بھی ہو رہی تھیں، آ رہی تھیں کچھ عوام میں. یہ تھی، اس کی وجہ سے یہ دوسرا پہلو تھا جس کی وجہ سے لوگ قریب آ رہے تھے اللہ کے، اور تحریک کے لیے نرم گوشہ تھا، اور کہہ رہے تھے اللہ سے دعائیں گویا کر رہے تھے، دل سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اس مصیبت سے نکال دے، ادھر اس مصیبت سے نکال دے، ادھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے برحق تو صادق اور امین ہی ہے، سچ تو وہی بولتا ہے، حق تو انہی کے ساتھ میں ہے. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ننقصها من اطرافها یہ کہہ رہا ہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ بہترین تفسیر میری سمجھ میں آئی ہے. یہی ہے ایک تفسیر اس کی. حالات بظاہر کچھ بھی ہوں لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایسا ہی ہو رہا تھا. پھر کہا اگر ایسا ہے تو افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے کیا؟ جب دلوں کی دنیا بدل گئی، جب آدمی جو ہے کہتے نہیں ہیں کہ آدمی لڑ بھی رہا ہے اور دل کہیں اور ہے تو وہ بھاگ جائے گا، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے. پھر وہ نہیں سامنے آتا، میدان میں نہیں آتا ہے. پھر تو میدان میں نہیں آئیں گے، اور آ بھی گئے تو بھاگ جائیں گے، تو غالب نہیں ہو سکتے. یہ بات جو کہی اللہ تعالیٰ نے بالکل ثابت، انہیں صحیح ثابت ہوگی تاریخی طور پر بعد میں کچھ دنوں بعد ہی. پھر فرمایا اب حضور کو تسلی بالکل واضح دے گئی. یہ بھی تسلی کی آیت تھی جو پہلی والی آیت تھی، اس میں کیا دو رائے ہے؟ کوئی تسلی کی آیت تھی. اب دوسری بھی تسلی کی آیت ہے، قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. آپ اے نبی اکرم یہ فرما دیجئے کہ انما انذرکم بالوحی، میں تو وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. وحی کے ذریعے سے، یہ ہے وحی، اس کے ذریعے سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. آگاہ کی چیزیں کر رہا ہوں. ایک عذاب آنے والا ہے، اگر تم نے یہاں نہیں مانا تو یہاں ذلیل و خوار ہوگے اور عذاب وہ آ جائے گا، دنیا میں بھی آ جائے گا، ورنہ قیامت کے روز تو عذاب تمہارے لیے مقدر ہے ہی، بالکل مقدر ہے تمہارے لیے. مگر ولا، یہ واو حالیہ ہے یہاں پر، ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. درا حالے کے بات یہ ہے، حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ یہ بالکل بہرے ہو گئے ہیں، اور بہروں کو تو آپ سنا نہیں سکتے. بظاہر یہ بہرے ہیں، ان کو سنا نہیں سکتے. اذا ما ينذرون، جب کوئی اس کو ڈرائے تو وہ نہیں سنے گا. اے نبی اکرم، انہوں نے کان بند کر لیے ہیں،
تسلی ہے، کان بند کر لی ہیں، اس لیے لہذا نہیں سننا چاہتے تو آپ بہروں کو تھوڑی سنائیں گے۔ یہ کیا پیاری سی بات کہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، لیکن ان کو ایک عذاب کا جھونکا بھی دے دیا گیا، یہ چیخ اٹھیں گے۔ اسے کہتے ہیں توبیخ، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، توبیخ، ڈانٹ اور پھٹکار ہے کہ تم آج بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، میرے عذاب کا جھونکا ذرا سی بھی چیز جب برداشت نہیں ہوگا تم سے۔ نفحۃ من عذاب ربک، تیرے رب کا کے عذاب کا ایک جھونکا جب آ گیا، اگر وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اگر وہ چھو گیا ذرا سا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بچے اٹھیں گے، کہیں گے ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے۔ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں قرینہ، قرآن پاک قرینہ پیش کرتا ہے، یعنی بات میں سے بات نکال کر اپنی بات کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو ایسا کریں گے۔ عذاب ہاں ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا، جبکہ ہم جو ہے وہ میزان عدل قائم کریں گے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، داعیان حق کے لیے اس کے اندر بہت بڑی تسلی کا بشارت کا سامان ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ حق سامنے آئے گا ایک روز، ظالم اس سے گھبراتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی ہمارا حساب لے، اور مظلوم یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ حساب ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے، ظالم نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود سنت الہی قائم ہو کے رہتی ہے دنیا میں بھی، اور وہاں پر تو ہوگی ہی قائم۔ فرمایا کیونکہ بات چل رہی تھی من عذاب ربک کی، تو فرمایا جا رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ یہاں لام جو ہے غایت کا ہے، نَضَعُ الْمَوَازِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کو اس لیے ہم قائم کریں گے تاکہ انصاف قائم ہو جائے، انصاف کے قیام کے لیے ایک دن انصاف ہونا چاہیے، اس لیے قیامت قائم ہوگی۔ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے بات کہی قیامت کو، کہیں کہا ہے کہ اللہ آپ کے رب نے جو ہے رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، لہذا ہم قیامت ضرور کریں گے، تو رحمت کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں کہا ہے ہم اس لیے قائم کریں گے کہ انصاف ملے، کس کو؟ مظلومین کو انصاف ملے، خاص طور سے مظلومین کو انصاف ملے، اور ظالموں کو سزا ملے گی اس کے بعد، لیکن اصلی مقصد مظلومین کا ہے، وہاں پر بھی اصلی مقصد رحم کا ہے، کرم کا ہے معاملہ، تو مثبت انداز میں ہی بات ہے انصاف کے اندر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی نفس کو ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور بتا دیا آگے، وہ میں نے ذرہ بول دیا، آگے ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی، یہ تو ایک مثال ہے، تمثیل ہے، کوئی عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، أَتَيْنَا بِهَا، اس کے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی اس نے عمل کیا ہے وہ بھی اس کا بھی حساب ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، مالک یوم الدین میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اوروں کو، بہت سے اردلیوں کو، اپنے کارندوں کو لگاؤں، اس کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل میں کن سے سب کچھ کر گزروں گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یہاں تک وہ بات کہہ کر کے اب پھر جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دعوت حق جو آج پیش کی جا رہی ہے نئی دعوت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ہم بھیج چکے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اور یہ بھی کتاب، یعنی اس کتاب کا ذکر جس سے یہ گھبراتے ہیں اور منہ چڑھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کے دشمن بنے ہوئے ہیں کتاب کے، کتاب اللہ کے، اسی کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان اور ضیاء اور ذکر کے ساتھ بھیجا تھا،
الفرقان حق و باطل کی کسوٹی تھی، وہ نور تھا، وہ اس کائنات میں اندھیریوں کو مٹا کر نور قائم کرنے کے لیے تھی کتاب توریت، اور ذکر یاد دہانی اور نصیحت تھی کتاب توریت کی جو کہ اوصاف، جو 3 بڑے اوصاف بتائے، مطلب کہنے کا اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب کتابیں بہترین اور برحق ہیں، کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے، مگر اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ للمتقین، ڈرنے والوں کو، اللہ سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو ہی فائدہ ہوگا، وہی اس سے سبق حاصل کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، غیب میں رہتے ہوئے، رب کو غیب میں مانتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دیکھنا، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے رب کو دکھا دو، نعوذ باللہ، اور اس ساتھ سے، یعنی قیامت کہہ رہے ہیں، جسی کا ذکر ابھی آ چکا، جس کا حساب کتاب کا معاملہ تھا، اس ساتھ سے یہ لوگ جو ہیں ہم من الساعۃ مشفقون، ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا حساب میں کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا فیصلے ہو جائیں گے، ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن پاک ذکر مبارکن ہے۔ مبارک کے معنی ہوتے ہیں نفع بخش، زیادتی کرنا، زیادتی ہونا، نفع بخش ہونا، خیر کا منبع ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں مبارک کے لیے آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ذکر جو ہے، یہ یاد دہانی جو ہے مبارک ہے، نفع بخش ہے تمہارے لیے۔ اور انزلناہ، وہ کی ضمیر بھی ذکر کی طرف ہی ہے، ھذا ذکر کی طرف ہی ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے ذکر مبارک ہے۔ افانتم لہ منکرون، پھر بھی تم انکاری ہوتے ہو، یعنی تم تو صاحب زبان ہو، کہنا یہ جا رہا ہے، تم تو اپنے کو کہتے ہو ہم بولنے والے ہیں، ہم تو اہل عرب ہیں، ہم تو جانتے ہیں، ہم باریکیوں کو جانتے ہیں زبان کی۔ کیا تم نے اس کتاب کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ذکر مبارک نہیں ہے یہ؟ اس میں کوئی کمی تم نے دیکھی ہے؟ اس کی عظمتوں کہ تم بھی گرویدہ ہو۔ تو اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔